أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله شب دلہن کی صبح کو بیوہ بیٹیوں کا جو ہے بتاؤ گے کربلا والے یاد آئیں گے پیاسوں کو شرماؤ گے کوئی مر جاتا ہے کسی کا غیر کاندھا دیتے ہیں لوگ آ کے مگر شہن تنہا اٹھائی لاش پسر کوئی مر جاتا ہے کسی کا غیر کاندھا دیتے ہیں لوگ آ کے مگر شہن تنہا اٹھائی لاش پسر جب جوان کوئی لاش اٹھاؤ گے کربلا والے یاد آئیں گے پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے محمد وآل محمد صلوات برائے خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات صلی علی محمد وعلی محمد صلوات پڑھیے محمد والے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوة إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع
وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العلي العظيم صلوات محمد اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر توفیق دی ہے فرزند رسول اللہ شہید کربلا امام والسلام کے ساتھ اپنے عہد اور اپنی بیعت کی تجدید کرنا. جو معرفت رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، وہ بھی شاید اس بات کا صحیح اندازہ نہ لگا سکے کہ یہ کتنی بڑی توفیق ہے. کسی عالم کے بڑے خوبصورت الفاظ سنیں، آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان کو سنیے بھی اور اس بات کو اپنے وجود کے اندر محسوس کرنے کی کوشش بھی کیجیے اور اس پر فخر بھی کیجیے، اس پر ناز بھی کیجیے. وہ عالم فرما رہے تھے کہ جب ماہ محرم آتا ہے تو گویا ایک مرتبہ پھر زہرا کا لال دنیا میں تشریف لاتا ہے اور آ کر وہی صدائے استغاثہ بلند کرتا ہے. ساری دنیا میں اس ہستی کی دعوت ایک مرتبہ پھر گونج جاتی ہے اور اس دعوت کی گونج کے نتیجے میں خوش نصیب ترین وہ لوگ ہیں جو نواسہ رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، فرش عذاب پر آ جاتے ہیں. البتہ اس سال کی جو مجالس عزا ہیں، ماہ محرم ہے، وہ باقی گزشتہ سالوں کے اعتبار سے مختلف ہے، کیونکہ پچھلے چند مہینوں سے ایک بیماری، ایک وبا، ایک آزمائش اور امتحان سے انسانیت دوچار ہے. توجہ فرمائیے گا، اس بیماری اور آزمائش کے ایام میں کیا کرنا چاہیے، بالخصوص مذہبی اور دینی معاملات میں. کیا کرنا چاہیے، کس طرح مذہبی امور انجام دینے چاہیے. سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے امانت دار ہیں، مراجع تقلید ہیں، انہوں نے ماہرین سے ملی ہوئی معلومات کے نتیجے میں جو احتیاطیں برتنے کا ہم سے کہا ہے، حکم دیا ہے، فتویٰ دیا ہے، ہم اس کا لحاظ رکھیں. نہیں رکھیں گے اس عظیم عبادت کے اجر میں کمی کا سبب بن سکتا ہے. مخالفین کو، دشمنوں کو طعنہ دینے کا بہانہ فراہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے. بالخصوص یہ 10 دن محرم کے ایک بہترین موقع ہے. توجہ فرمائیے گا،
ایک بہترین موقع ہے ساری دنیا کو دکھانے کا، بالخصوص مکتب اہل بیت کے مخالفین کے منہ بند کروانے کا، یہ بتا کر کہ حسین کا شیعہ کتنا منظم ہوتا ہے۔ علی کا ماننے والا، اہل بیت کا نام لینے والا، محبت اہل بیت سے سرشار دل رکھنے والا، غیر معمولی حالات میں کس طرح اپنے رہنماؤں کی آواز پر کان دھرتا ہے اور کس طرح احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ لہذا جو افراد بھی میرے الفاظ کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر گھر میں رہ کر آپ عزاداری کر رہے ہیں اور اگر حفاظتی تدابیر کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ امام بارگاہ میں آ کر فرش عزا پر آ کر عزاداری کر رہے ہیں، جو بھی طریقہ آپ کے حالات سے مناسبت رکھتا ہے، دنیا کو بتا دیں کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں، معمولی ہوں یا غیر معمولی ہوں، فرش عزا بھی بچھیں گے اور عزاداری بھی ہوگی تا قیامت۔ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی حالات ایسے نہیں ہیں کہ جو ذکر حسین کو روک سکے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بس اس نقطے کو میں تمام کرتا ہوں یہ عرض کر کے کہ اندر آتے ہوئے اور بالخصوص باہر جاتے ہوئے اور مجلس کے اختتام پر انشاءاللہ خیال رکھیں اپنی دینی اور شرعی ذمہ داری کہ جو اس وبا کے ایام میں احتیاط ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ان 10 دنوں میں ہمارا موضوع جو رہے گا وہ ہے حسین علم بردار نظام توحید۔ کیا مطلب؟ وہ نظام جو اللہ کا آخری نبی لے کر آیا تھا اللہ کے حکم سے، جو پرچم رسول اللہ کے بعد مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا گیا اور ان کے بعد امام حسن مجتبی نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، ان کے بعد اپنے زمانے میں تمام روئے زمین پر تمام اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کے مقابلے میں ان کے درمیان جب ہم ان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت پرچم رسول اللہ جس ہستی کے ہاتھ میں ہے اس زمانے میں، اس ہستی کا نام ہے حسین ابن علی۔ حسین علم بردار نظام توحید۔ خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ بہت سارے اہم نکات ان ایام میں آپ کی خدمت میں ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے توحید کیا ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے کہ جو بچپن سے ہم نے سیکھا ہے، ہمارے والدین بچپن میں ہمیں سکھاتے ہیں اصول دین،
اصول دین میں سب سے پہلا لفظ جو ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے وہ ہے توحید. توحید کا معنی کیا ہے؟ اور اس معنی کو جان لینے کے بعد ہماری زندگی پر، اس معنی کو جان لینے کے بعد اور توحید پر ایمان لے آنے کے بعد زندگی پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ ایک شخص کہتا ہے میں توحید پر ایمان رکھتا ہوں، دوسرا شخص کہتا ہے میں توحید پر ایمان نہیں رکھتا. ان دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے فرق اور جدا ہونی چاہیے، یا اگر کوئی فرق بھی نہ پڑے ان کے اعمال میں، زندگی گزارنے کے انداز میں، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. حقیقت کیا ہے؟ توحید پر ایمان اس ایمان لانے والے کی زندگی سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اس کے بعد توحید بس ایک عقیدے کا نام ہے، ایک انفرادی سی چیز کا نام ہے یا نہیں؟ ایک پورے نظام کا نام توحید ہے، ایک پورے سسٹم کا نام توحید ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہم اس آیت کا ترجمہ جو ہم نے شروع میں تلاوت کی، سورۃ الحدید آیت نمبر 25، چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے، ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آیت قرآن، انشاءاللہ بہت ساری آیات قرآن ان ایام میں ہم پڑھیں گے. فرامین اہل بیت انشاءاللہ آپ کے سامنے تلاوت کیے جائیں گے. آیات قرآن کو بیان کرنے سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دلوں کو زیادہ پہلے متوجہ کیا جائے کہ جو چیز ان کے سامنے بیان ہونے جا رہی ہے وہ کتنی اہمیت اور کتنا مقام رکھتی ہے. قرآن اللہ کی کتاب. آپ اس بات کو سوچئے اور پھر سوچنے کے نتیجے میں باور کیجئے. بعض علماء کے الفاظ میں اللہ کا آخری رسول اپنی امت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر گیا تھا. ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اور اس امت نے قرآن پر بھی ظلم کیا اور اہل بیت پر بھی ظلم کیا. قرآن پر بھی ظلم کیا اور اہل بیت پر بھی ظلم کیا. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، سخت ہوگی یہ بات، لیکن غور کیجئے گا. اور وہ بات یہ ہے کہ اگرچہ ہم لوگ خاص طور پر اپنی بات کر رہا ہوں، مکتب اہل بیت سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، کہ اگرچہ ہم بچپن سے یہ حدیث سنتے آئے ہیں جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، لیکن جسارت کی معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں ہاتھ باندھ کر آپ سے،
ہماری اکثریت کو حدیث ثقلین کا معنی ہی سمجھ نہیں آیا. اگر حدیث ثقلین کا معنی سمجھ میں آ گیا ہوتا تو جس طرح محافل عزاداری کا جہاں پر نام آئے، کہیں پر کوئی اعلان کیا جائے، سننے والوں کے ذہنوں میں سب سے پہلے شیعہ قوم آتی ہے، بالکل اسی طرح جہاں بھی قرآن کا نام لیا جاتا سننے والوں کے ذہنوں میں سب سے پہلے شیعہ قوم آنی چاہیے تھی. اگر ایسا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے ہم نے حدیث ثقلین پر عمل کیا، لیکن ہم سب بہتر جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. شیطان نے، ابلیس نے اللہ کے حقیقی دین سے دور کرنے کے لیے امت کے ایک حصے کے ساتھ ایک چال چلی اور امت کے دوسرے حصے کے ساتھ ایک اور چال چلی. شیطان کے پاس ہر شخص کے لیے، ہر گروہ کے لیے ان کے مزاج کے مطابق ان کو گمراہ کرنے کا پروگرام موجود ہے. کہیں اس نے دیکھا کہ ایک قوم اللہ کے نبی عزیر کا بڑا احترام کرتی ہے، اس نے ان کو اور دھکا لگایا اور پش کیا، یہاں تک کہ عزیر کا نام سبب بنا کہ وہ اللہ کے دین سے باہر نکل گئے. قرآن نے بتایا کہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ نے حکم صادر فرمایا کہ یہ جو کسی کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے وہ کافر ہے. وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا حضرت عزیر کو کہ اے حضرت عزیر ہم تو ٹھیک ہے ہم گمراہ ہو گئے لیکن ہوئے تو آپ کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں، آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہماری سفارش کیجئے. عزیر ان سے برات کریں. پھر ایک اور قوم کو گمراہ کیا. میں ان مثالوں کا ذکر کر رہا ہوں جو قرآن مجید میں موجود ہے. وہ قوم ہے عیسائی قوم، مسیحی قوم. ان کے پاس اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ آئے. جب وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے، شیطان نے انہیں کس طرح گمراہ کیا؟ حضرت عیسیٰ کا مخالف بنا کر نہیں، حضرت عیسیٰ کے نام پر انہیں حضرت عیسیٰ کے دین سے باہر نکالتا. یہ قرآن کی مثالیں ہیں اور حقیقتیں ہیں، اور اللہ غیر اہم چیز کو اپنی کتاب کا حصہ نہیں بناتا. تا قیامت آنے والے انسانوں کو خبردار کرنا مراد ہے کہ اپنی مقدس ہستیوں سے محبت میں اللہ کے نبی ہو یا اللہ کے اولیاء ہو، ان سے محبت میں، ان سے عقیدت میں وہ راستہ اختیار نہ کر لینا جو یہودیوں اور مسیحیوں نے کیا تھا. ورنہ قرآن نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ قیامت کے دن اپنے ان پیروکاروں کے سامنے ان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اظہار برات کریں گے. یہ نہیں کہیں گے یا اللہ گمراہ تو ہو گئے، ہوئے تو میری وجہ سے ہے نا، آپ تھوڑی مہربانی کر دیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن مجید فرماتا ہے عیسیٰ کہیں گے، سورۃ المائدہ کے آخری آیات، آخر میں آیات، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے
کہ انہوں نے میرے بارے میں جو باتیں بنائی تھی میں نے ان سے نہیں کہا، اور میں وہ بات کیسے ان سے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے حق حاصل نہیں تھا۔ اے میرے رب، میں نے جب تک ان کے درمیان موجود تھا میں نے ان سے وہی باتیں کی تھی اے اللہ جن کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور جب تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لیا پھر تو بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے پیچھے کیا حرکتیں کی۔ یہ کیوں بیان ہوا قرآن میں؟ جن کو قرآن دیا جا رہا ہے یعنی تا قیامت کی انسانیت، تاکہ وہ اس قسم کے راستے سے بچے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں آپ سے خواہش کروں گا، میں آپ سے درخواست کروں گا، اللہ کی کتاب کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ کی کتاب سے ہم کلام ہونے کی کوشش کیجیے، اپنے ذہنوں سے نکال دیجیے ان خرافات کو کہ جو قرآن کے بارے میں مشہور ہے۔ میں آیت کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کے دلوں کی زمین قرآن کے بارے میں مزید نرم کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے کسان فوراً ہی زمین پر بیج نہیں پھینک دیتا، پہلے ہل چلاتا ہے تب بیج ڈالتا ہے تاکہ زمین اس بیج کو اچھی طرح سے اس کا استقبال کرے، اسے سنبھالے۔ اب اس بات پر بھی غور کیجئے گا، آپ نے سنی ہے ایک بات کہ قرآن مجید کی آیات کے ایک ایک آیت کے 70 باطن ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ مثلا قرآن مجید ایک شروع میں ابتدائی انسان پڑھتا ہے، اس کو تھوڑی معلومات حاصل ہوتی ہیں، پھر وہ تھوڑا اور غور و فکر کرتا ہے، گہرائی میں جاتا ہے، اسے اور باتیں پتہ چلتی ہیں، اور جس کو اللہ نے نعمت عظمی، سب سے بڑی نعمت قرآن کے حقیقی وارث اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کے فرامین کی نعمت بھی عطا کی ہے، اس کو اور بہت کچھ پتہ چلتا ہے، وہ گہرائیاں پتہ چلتی ہیں کہ جو ان کو پتہ نہیں چلتی جو اہل بیت کی نعمت سے محروم ہے۔ لیکن ایک اس حدیث کا، اگر اس حدیث کو صحیح مانا جائے، ایک اس کا معنی بہت خوفناک ہے اور وہ زیادہ ذہنوں میں رائج ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ معنی کیا ہے کہ یہ جو میں قرآن کا ٹیکسٹ، قرآن کا متن پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا پتا میں صحیح سمجھ رہا ہوں یا صحیح نہیں سمجھ رہا۔ یہ سلوک، یہ رویہ دنیا کی کسی اور کتاب کے بارے میں کرتے انسان نہیں کرتے۔ تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اگر قرآن سے دور لوگوں سے سوال کرے گا کہ دنیا کے تمام کتابیں لکھنے والے جب لکھتے تھے تو وہ اس طرح لکھتے تھے کہ جن کے لیے لکھ رہے ہیں ان کی حالت بہتر ہو سکے، انہیں سمجھ میں آئے۔ تمہیں ان سب کے بارے میں تو یہ اچھا گمان تھا، لیکن میری کتاب کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ میں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔
جو بھی قرآن سے دوری میں مبتلا ہے، کوئی عالم ہو، کوئی خطیب ہو، چاہے امامہ پہن کے ایسی بات کرے جس سے لوگ قرآن سے دور ہو جائیں، چاہے امامے کے بغیر ہو اور ایسی بات کرے کہ لوگ قرآن نہ پڑھے، چاہے وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، چاہے غفلت میں کر رہا ہے، جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، سمجھ لیں کہ وہ بتانے والا شیطان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ وہ رسول اللہ اور اہل بیت کی نمائندگی نہیں کر رہا، اس لیے کہ رسول اللہ اور اہل بیت کے 20 فرامین میں قرآن پڑھنے پر جتنی تاکید کی گئی ہے، کسی اور کتاب کا نام بھی نہیں لیا گیا۔ آپ کو صرف ایک کتاب ملے گی مولا علی کے فرامین میں، آپ کو صرف ایک کتاب ملے گی رسول اللہ کے فرامین میں، آپ کو صرف ایک کتاب ملے گی 12 اماموں اور 14 معصوموں کے فرامین میں، جس کتاب کے پڑھنے کی تاکید کی ہے اور نہ پڑھنے والوں کو خبردار کیا ہے جہنم کے عذاب سے، اور اس ایک کتاب کا نام ہے قرآن مجید، اور ہم نے اس ایک کتاب کو بھی اپنی زندگیوں میں داخل نہیں کیا۔ اس لیے میں نے عرض کی کہ ہماری اکثریت نے اگرچہ بچپن سے حدیث ثقلین سنی، لیکن ہمارا عمل گواہی دے رہا ہے، اللہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس خدا کو گواہی دے رہا ہے کہ اس قوم نے بچپن سے یہ حدیث سنی ہے لیکن ابھی تک اس حدیث کا معنی نہیں سمجھے۔ اس حدیث کے ذریعے صرف دوسروں کو باطل سمجھنا، گمراہ سمجھنا، بس یہ استفادہ کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس حدیث میں صرف اہل بیت کا ذکر نہیں، اللہ کی کتاب کا بھی ذکر۔ اس بات کو میں یہاں پہ روک دوں۔ آپ کے پاس محرم الحرام اور اس کے بعد سفر، ربیع الاول کے ابتدائی ایام تک 2 مہینوں سے زائد دن ہیں۔ میں آپ کو انہی ایام کے دوران انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہمیں ایمان کا پتہ ہوگا تو پتہ چلے گا۔ اب جو میں توحید پر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوں، یہ الفاظ ہیں یا حقیقت ہے؟ توحید کا معنی بھی معلوم ہو، ایمان کی حقیقت بھی معلوم ہو، تو انسان صحیح اندازہ لگا سکتا ہے، صحیح طرح سے لمس کر سکتا ہے، صحیح طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا، کربلا کیوں گئے۔ اس بات پر بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، ہمارا کام ہے عزاداری کرنا، ہمارا کام ہے ماتم کرنا، ہمارا کام ہے آنسو بہانا، امام حسین کربلا کیوں گئے، ہماری کیا مجال، ہماری کیا اوقات کہ ہم سمجھ سکیں ان کے کاموں۔ ایسا کہنے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ مکتب اہل بیت کی پشت میں کون سا چھرا گھوم رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دین بغیر سوچے سمجھے اندھوں کی طرح ایک طرف چلنے کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں اس روش کو سختی سے رد کر دیا، قبول ہی نہیں کیا۔ اس روش کی قرآن میں آپ کو میں جھلک عرض کروں تو کیا ہے؟ قرآن فرماتے ہیں جب بھی ہمارا کوئی نبی آتا تھا اور اپنی فکر،
اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھتا تھا، اپنی قوم کے سامنے. توجہ سے سنیے گا. تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ نبی کہتا تھا اس پر غور کرو، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، عقل کی نعمت دی ہے، اس کو غور، میری باتوں پر غور کرو. وہ کیا جواب دیتے تھے؟ ہم اسی ڈائریکشن میں چلیں گے جس ڈائریکشن میں ہمارے آباء و اجداد چل رہے تھے. اب ذرا بات کو سمجھیے گا. اگر اس نبی کا انکار کرنے والے کی یہ دلیل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اور اللہ کہے گا تم نے غلط کیا، آباء و اجداد دلیل نہیں ہے کہ تم نے وہ جو کر رہے تھے تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، میں یہ تمہاری دلیل قبول نہیں کرتا، تم مجرم ہو. جس طرح یہ دلیل ان سے قبول نہیں کی جائے گی اگر ہم میں سے کوئی صرف اس لیے اس مکتب پر ہے کیونکہ میرے والدین اس مکتب پر تھے، کیونکہ میرے آباء و اجداد اس مکتب پر تھے، میں نے اپنے قریبیوں کو یہی کام کرتے دیکھا ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اگر اس کافر کی یہ دلیل قبول نہیں تو یہ دلیل ہماری بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اور اگر کسی کو تعجب ہو تو پھر سنیے، اللہ تمام انسانوں کا خدا ہے، اللہ تمام انسانیت کا خالق ہے. جب وہ قیامت کے دن فیصلے کرے گا تو سب کے لیے میزان تولنے کا معیار برابر ہوگا. اگر ایک مسلک، ایک مکتب کا انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کی اس مکتب پر ہونے کی یہ دلیل پیش کرے کہ میں اس لیے اس پر چلا ہوں کیونکہ میرے باپ دادا کو میں نے دیکھا تھا اس پر چلتے ہوئے، تو اگر اللہ اس کی یہ دلیل قبول کر لے تو اس کے مخالف مکتب والا، دوسرے مکتب والا بھی اگر اللہ کو یہی دلیل پیش کرے کہ یا اللہ جس طرح اس نے باپ دادا کو فالو کیا، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میں نے بھی اسی طرح اپنے باپ دادا کو فالو کیا، اگر تو اس کی بات قبول کر رہا ہے تو میری بات بھی قبول کر. تو پھر اللہ کو اس کی بات بھی قبول کرنی چاہیے. کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ تو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. لہذا کربلا کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ جیسے ہو سکتا ہے عیسیٰ عیسیٰ کرتے کرتے نہ تھکنے والا عیسیٰ کے دین سے بہت دور چلا گیا ہو، اسی طرح ممکن ہے حسین حسین کرتے نہ تھکنے والا حسین کے پیغام سے بہت دور جا چکا ہو. اس کے لیے اس عقل کا استعمال ضروری ہے، غور و فکر ضروری ہے. ہمارے ائمہ نے اپنے فرامین میں یہاں تک فرمایا کہ جو انسان بغیر سوچے سمجھے کوئی بات قبول کرتا ہے اس وقت وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے. چونکہ انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے عقل نام کی کہ جب تیرے سامنے کوئی بات کی جائے تو پہلے اسے استعمال کر، پھر دیکھ کہ قبول کرنے کی چیز ہے یا قبول کرنے کی چیز نہیں ہے. تو پس اگر دیکھا دکھائی کرنے والوں کی ایک مسلک کی دلیل خدا قبول کرے تو پھر دوسرے والوں کے ساتھ تو ظلم ہو جائے گا. آج کل کی زبان میں وہ والا مسلک جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھ جائے گا، یا اللہ اگر ان کی یہ دلیل قبول ہے تو پھر ہماری، تو نے اپنی مرضی سے ان کو اس مسلک والے گھروں میں پیدا کیا اور ہمیں تو نے اپنی مرضی سے، یعنی تیری مرضی تھی، ہمیں ادھر پیدا کیا، انہوں نے بھی رویہ وہی رکھا، ہم نے بھی رویہ وہی رکھا، اب وہ کیوں جنت میں جا رہے ہیں؟ ان سب باتوں کی جو آپ کو اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں قرآن مجید نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا. آیات قرآن کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ حسین اپنے زمانے میں کائنات کی روح زمین کی قیمتی ترین جان اور ان کی اولاد، ان کے اصحاب
اللہ کے بزرگوار ترین بندے اگر جا کر کربلا میں قربان ہو رہے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ کیوں ہو رہے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ شیطان نے جو عیسائیوں کے ساتھ کیا حسین کے نام پہ میرے ساتھ بھی کر دے، جو شیطان نے یہودیوں کے ساتھ کیا عزیر کے نام پر، امام حسین کے نام پر میرے ساتھ بھی کر دے، کیوں نہ کرے؟ اس نے قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں قسم کھائی ہے میں نے گمراہ کرنا ہے۔ لہذا جو بھی آ کر بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، بڑی اچھی خطابت میں بات یہ کہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے حسین کربلا کیوں گئے تھے، ایک دوسرا ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے قرآن کی آیات کو، تو پھر آپ کے پاس سمجھنے کے لیے صرف شیطان کی باتیں رہ جائیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے دین سے کٹ جائیں گے، اگرچہ ظاہری طور پہ سمجھ رہے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، کیا حکومت کی طرف سے آرڈر آیا تھا کہ اس کے بعد نماز کوئی نہیں پڑھے گا؟ توجہ فرمائیں، نماز روک دی گئی تھی؟ نہیں۔ آیا حکومت کی طرف سے آرڈر آیا تھا خبردار جس نے روزہ رکھا اس کو ہم پکڑ لیں گے؟ آیا یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی آرڈر جاری کر دیا تھا کہ اس کے بعد سے کوئی حج نہیں کرے گا؟ نہیں، سب کچھ ہو رہا تھا۔ پھر امام حسین کو کیا مشکل پیش آ رہی؟ یا آپ نعوذ باللہ اس بےہودہ بات کے قائل ہو جائیں جو بعض احمق ناصبی کہتے ہیں کہ اقتدار کی خواہش تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی، وہ بھی امام حسین کا مقصد اپنے طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حسینیوں کو تو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر صحیح مقصد قیام امام حسین وہ بتائیں۔ اگر وہ یہ کہنا شروع ہو جائے ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے انا للہ و انا الیہ راجعون، حسین کا نام لینے والے کہیں ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے وہ کیوں گئے تھے کربلا، اور دوسرے پروپیگنڈا کریں وہ شہزادوں کی جنگ تھی، تو پھر جو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا حسین چراغ ہدایت ہے، وہ چراغ ہدایت کیا استفادہ کروائے؟ چراغ ہدایت یعنی جہاں اندھیرا ہو وہاں وہ چراغ جلایا جائے تو روشنی کے طلبگاروں کو، رہنمائی کے طلبگاروں کو راستہ دکھائے۔ جو سمجھ میں ہی نہیں آتا وہ کیا راستہ دکھائے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا وقت ہے آپ کے پاس، 2 ماہ کا وقت ہے۔ محرم ذکر حسین حدیث ثقلین کو پورا کیجیے، محرم سفر قرآن و حسین، حدیث ثقلین کو اپلائی کیجیے نا، قرآن و اہل بیت، قرآن و حسین محرم میں ہونا چاہیے۔ جو دشمنوں کی طرف سے تہمت لگوا دی ہے ہم نے قرآن کے بارے میں اس مکتب کے ماننے والوں پر، اپنے عمل سے اس تہمت کو اس پاکیزہ مکتب سے ہٹائیے، اپنے عمل سے ہٹائیے۔
سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لقد ارسلنا رسلنا، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. ایک رسول کو نہیں، اللہ سب رسولوں کا ایک ہی مقصد بتا رہا ہے. آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء ایک مقصد بتاتا ہے قرآن. تو کتنا آسان ہے مقصد حسین کو سمجھنا جو وارث انبیاء ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے؟ ایک نبی نہیں، دو نبی نہیں، سب کے سب نبی جو ہم نے بھیجے ہیں، تمام رسول جو ہم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں، ان کے آنے کا مقصد بتا رہی ہے یہ آیت. تو جس نے قرآن مجید سے مقصد انبیاء سمجھ لیا ہو وہ حسین وارث انبیاء کا مقصد بھی سمجھ جائے گا. لیکن جو قرآن سے دور ہو وہ ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی ہے، جدھر کی لہر آئے گی ادھر لے جائے گی، اس کو غرق کر دے گی. فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بینات دے کر بھیجا. بینات واضح نشانیاں، معجزات، تاکہ ان کے دعوی نبوت کی تائید ہو ان معجزات سے. بینات دی. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کی، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب. کیا نازل کیا ان کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ کتاب، ریٹن، لکھا ہوا آئین اللہ کا، قانون خدا کی طرف سے انسانیت کے لیے، وہ ہم نے ان کے ساتھ نازل کیا. والمیزان، اور میزان. اس میزان کے بارے میں بہت ساری باتیں، لیکن ان سب باتوں میں اصل بات واضح ہے. ہم نے ایسی چیز انبیاء کے ساتھ اتاری کہ جو حق اور باطل کو تولنے کا طریقہ سکھاتی ہے. ہم نے میزان نازل کیا، یعنی ایسا نظام اس دنیا میں اتارا ہے، بنایا ہے کہ جس میں چیزوں کو تولا جا سکتا ہے. اس کا دائرہ وسیع ہے. چاہے آپ یہ بازار میں دکانوں پر ناپ تول کو لے لیں، چاہے حق و باطل کے ناپ تول کو لے لیں، میزان کا معنی سب کو اپنے اندر لیے ہو. اب دیکھیے کیوں کیا یہ؟ رسول بھیجے کیوں؟ ان کو معجزات دیے کیوں؟ ان کے ساتھ کتاب نازل کی کیوں؟ میزان حق و باطل کو پرکھنے کا نظام کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ، انسانی معاشرہ نظام عدل کے مطابق چلے. اس عدل کے نظام کے مطابق جو خدا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ حج بھی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ روزے بھی رکھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ خیرات بھی کر رہے ہوں، لیکن عین اسی وقت ہو سکتا ہے فلسطین بھی بک رہا ہو اور اس نمازی کو کوئی تکلیف نہ ہو. اسے اپنی جنت
چند اعمال کی وجہ سے مل رہی ہے. یہ حسین والا اسلام نہیں ہے. اس وقت بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی. اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ جو لشکر قتل حسین کے لیے کربلا میں آیا تھا کیا کہہ رہے تھے؟ قتل کرو تاکہ نماز پڑھے. اس سے بڑھ کر بے شعوری کی انتہا جب لشکر حسین کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایک لعین نے کیا کہا؟ حسین تیری نماز تو قبول ہی نہیں ہے. بے شعور، نافہم، اندھا دین پر عمل کرنے والا فرق نہیں ہوتا وہ لشکر امیر شام میں کھڑا ہو یا لشکر امیر المومنین میں کھڑا ہو خوارج کی طرح، نتیجہ دونوں ایک ہی دیتے ہیں. توجہ فرمائیں. امیر شام کے لشکر میں جو اندھے تھے وہ اتنا نقصان نہیں کر سکے، اپنی تلواروں سے ہار گئے. میری بات کو سمجھیے. امیر شام کے لشکر میں جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ مولا کے مخالف کھڑے ہیں وہ نہیں نقصان کر سکے اتنا جتنا مولا کے اپنے لشکر کے بے شعوروں نے نقصان کیا. ہر زمانے میں دین اسلام، ہر زمانے میں مکتب اہل بیت کا وہ نقصان دشمن نہیں کر سکا جو اس مکتب کے اپنے اندر موجود بے شعوروں نے کیا. جنگ صفین میں خرابی کا سبب لشکر شام کے بے شعور نہیں بنے، جنگ صفین کے خراب جیتی ہوئی جنگ کے خراب ہونے کا سبب لشکر امیر المومنین کے بے شعور بنے. اگرچہ نمازی تھے، اگرچہ قاری تھے، اگرچہ قائم اللیل اور صائم النہار تھے، وہ معاشرہ جو رسول اللہ قائم کر کے گئے تھے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ اس عادلانہ نظام پر انسانی معاشرہ چلے، اس لیے اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، معجزات دیے، ان کو میزان عطا کی، نازل کی، تاکہ انسانوں کا معاشرہ عدل پر چلے. یہ انبیاء کے بھیجنے کا ایک نبی نہیں، دو نبی نہیں، سب انبیاء کے بھیجنے کا مقصد اللہ بیان کر رہا ہے. یہ نظام عدل جب خطرے میں پڑا، یہ نظام عدل کیا مطلب؟ دوسرا نام کیا اس نظام کا؟ نظام توحید. یعنی ساری کی ساری روئے زمین پر، سارے کے سارے معاشرے میں فقط ایک طاقت کا نظام چلے گا اور اس طاقت کا نام ہے اللہ تبارک و تعالی. اب یہ جو آگے ہے اس کا ظاہر تو کلمہ پڑھنے والے کا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ اس معاشرے کو مشرک معاشرہ بنا دے گا. لوگ کچھ چیزوں کو اللہ کی بات سمجھیں گے، باقی معاملات میں شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. جیسا یہ خود ہے ویسا ہی یہ معاشرے کو بنا دے گا. باقیوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن جس حسین کے پاس وراثت انبیاء تھی اس کو بڑا پیارا تھا مدینہ، لیکن اس نے مدینہ چھوڑ دیا. کس لیے؟ میں نے عرض کی حکومت کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں آیا تھا نمازیں بند کر دو، روزے بند کر دو، حج بند کر دو. رسول اللہ نے جو زکوٰۃ کا سسٹم مثلا رکھا ہے اس کو بند کر دو، ایسا کوئی آرڈر نہیں آیا تھا. بلکہ اس کے بزرگ نے تو کہا تھا میں نے تمہارے ساتھ جو جنگ کی ہے تمہاری نماز، روزے، حج اس کے لیے نہیں کی، وہ تو تم پہلے بھی کر رہے تھے. میں نے تمہارے ساتھ جنگ کی ہے تم پر حکومت کرنے کے لیے. کہتا تم جو مرضی کرتے رہو پرواہ نہیں ہے، لیکن ہماری حکومت کے خلاف تم میں سے جو اٹھا اس کا ہم برا اثر کریں. ایسے لوگوں کے ہاتھ میں لگام امت مصطفیٰ دے دی جائے. یہ درد ہے امام حسین. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، قسط یعنی عدل.
کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. کس کا نظام ہے؟ اللہ کا. اس نظام کا نام کیا؟ نظام توحید نام. انشاءاللہ مزید عرض کروں. لیکن کچھ لوگوں کا فہم دین یہ ہے کہ جس کو اقبال نے بیان کیا بڑے اچھے الفاظ میں. اپنے زمانے میں ہندوستان میں جب بعض لوگ خوش تھے اسی غلامی کی زندگی پر، انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے، اور انگریزوں نے ان کو بھی نمازیں پڑھنے کی، آپ توجہ کریں، انگریزوں نے نمازیں پڑھنے کی اجازت دی ہوئی تھی، انگریزوں نے روزے رکھنے کی اجازت دی ہوئی تھی، سب کچھ کرنے کی اجازت دی ہوئی تھی. لیکن وہ دین نہیں تھا کہ جو دین قرآن مجید نے بیان کیا ہو. اس دین پر جب مشکل وقت آیا تو وارث رسول، وارث انبیاء امام حسین نے مدینہ چھوڑ دی. 29 ذی الحج ہے. مصائب میں بھی اپنے سفر کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے حسین نے آغاز کیا تھا، یعنی مدینہ سے. اس خاندان کے ساتھ حادثے بھی ایک جیسے پیش آئے ہیں. بہت ساری شباہتیں ہیں امام حسین کی اپنے جد رسول اللہ کے ساتھ، اور ایک شباہت یہ ہے کہ جب دین پر برا وقت آیا مکہ میں تو حسین کے جد نے اپنا وطن مکہ چھوڑ دیا، اور جب دین نے تقاضا کیا حسین سے تو حسین نے اپنا وطن مدینہ چھوڑ دیا. رسول اللہ کو بھی بہت محبت تھی مکہ سے. کیوں؟ رسول اللہ کی غم خار، رسول اللہ کی ساتھی، جب سب جھٹلا رہے تھے تو رسول اللہ کی پر ایمان لانے والی، اپنا سب کچھ، اپنا مال و دولت رسول اللہ کے قدموں پر نچھاور کر دینے والی جناب سیدہ کی والدہ ماجدہ بی بی خدیجہ کی قبر مکہ میں تھی. رسول اللہ کا جی نہیں تھا مکہ چھوڑنے. رسول اللہ کو پالنے والے چچا جناب ابو طالب، ان کی قبر بھی مکہ میں تھی. اللہ کے نبی کا دل نہیں چاہتا تھا. تاریخ بتاتی ہے جب مکہ چھوڑ کر نکلے بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھتے تھے اور کہتے تھے اے مکہ مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، لیکن کیا کروں کہ مکہ والے اللہ کا دین قبول نہیں کرتے، مجھے تجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے. اور اسی طرح ایک وقت حسین پر آیا. چند قبریں ایسی تھی مدینہ میں کہ جو حسین کو بہت پیاری تھی. ایک قبر کس کی تھی؟ حسین کے جد رسول اللہ کی. دوسری قبر کس کی تھی؟ حسین کے بھائی حسن مجتبی کی، جن کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا تھا. اور عزاداروں ایک اور قبر تھی جو حسین کی مظلومہ ماں کی قبر تھی. ان کو چھوڑنے کا حسین کا جی نہیں تھا، لیکن دین کا تقاضا تھا، دین پر برا وقت تھا. جب اعلان ہوا امیر شام کے اس دنیا سے گزرنے کا تو بلایا گیا امام حسین کو کہ حسین آؤ بیعت کرو یزید کی. امام حسین نے کہا بیعت چھپ کر نہیں ہوتی، ہم بیعت چھپ کر نہیں کرتے. وہاں سے تشریف لائے. مختصر عرض کرتا ہوں، الوداع کے لیے سب سے پہلے اپنے نانا کے روزے پر گئے. خدا جانے قبر رسول کے پاس بیٹھ کر اس نواسے نے کیا کیا راز و نیاز کیے ہوں گے، کیا کیا گلے شکوے کیے ہوں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، میرے بابا کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا،
میری ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا خدا جانے. بس یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اپنے نانا اپنے جد کی قبر کے پاس بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ حسین کو اونگ آ گئی. خواب میں اپنے نانا کی زیارت کی. کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے جھرمٹ میں رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور میرا حسین تیرے لیے تیری ماں زہرا کا سلام لے کر آیا ہوں. میرا حسین میرے سینے سے لگ جا. امام حسین فرماتے ہیں نانا آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, مجھے اپنے ساتھ لے جائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا حسین اللہ نے تیرے لیے ایک ایسا مقام رکھا ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہے, لیکن اس مقام کے لیے خدا نے لکھ دیا کہ تجھے کربلا جانا ہے. او میرے لال خواب ختم ہوا, حسین بیدار ہوئے. ایک دوسری قبر ہے جس پر حسین نے حاضری دی. عزاداروں وہ قبر حسن مجتبی ہے. یہ کون سی قبر ہے؟ جناب سیدہ کو تو مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا, لیکن اپنے بھائی حسن مجتبی کو حسین نے خود دفنایا تھا. لیکن کیسے دفنایا تھا؟ خدا نہ کرے کوئی بھائی اپنے بھائی کو اس حالت میں اس کے بدن کو دفنائے. آپ مصائب سنتے رہتے ہیں. جب نہ دفنانے دیا گیا نانا کے پہلو میں حسن مجتبی کو, تو حسین نے حکم دیا کہ میرے بھائی کی لاش کو بقیع میں لے چلو. بقیع میں لاش کو لایا گیا. اب جب دفنانے کا وقت آیا تو کس طرح دفنایا حسین نے؟ عزاداروں بڑا مشکل تھا حسین کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ دفنانے سے پہلے حسین کو بھائی کے بدن سے خدا جانے کتنے تیر نکالنے پڑے. ساری دنیا حسین کے مصائب پڑتی ہے. حسین نے دفنانے سے پہلے اپنے بھائی حسن کے مصائب پڑے. اپنے بھائی کے بدن سے تیر نکالتے جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے جاتے تھے او لوگوں, لٹا ہوا وہ نہیں ہوتا جس کا مال دنیا کوئی لوٹ لے. لٹا ہوا تو حقیقت میں وہ جو اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنائے. اور پھر آخر میں اس قبر کی طرف آئے کہ جس کا نشان ہمیں نہیں معلوم لیکن حسین کو معلوم تھا. کی قبر کہاں ہے؟ ان کو بتایا جاتا ہے کہ چند روایات ہیں. بعض کے مطابق جنت البقیع میں ہے, بعض کے مطابق بی بی کے اپنے گھر میں ہے, بعض کے مطابق روضۃ الجنت میں ہے, لیکن نہیں معلوم حقیقت میں. عقیدت مندوں کی مومنوں کی نظریں اس قبر کو ڈھونڈتی ہیں. عزاداروں ہمیں نہیں معلوم کہ حسین نے اپنی ماں سے آخری الوداع کیسے کیا ہوگا. کیا کیا یادیں آئی ہوگی کہ کیسی ہماری ماں چکیاں پیسا کرتی تھی, کیا زحمتیں کر کے ہمیں پالا تھا, کس طرح سے ہماری تربیت کی تھی اس ماں نے. سب یادیں آئی ہوں گی. عزاداروں حسین نکلے. اب جب اپنے بنو ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا اور اپنے ارادے سے مطلع فرمایا, عزاداروں مدینہ میں ایک کوہرام بپا ہو گیا. بیبیوں کا کوہرام بپا ہو گیا. ایک بی بی آگے بڑھی, زوجہ رسول ہے, ام المؤمنین ہے, نام ام سلمہ ہے. فرمایا بیٹا حسین کربلا نہ جاؤ. عزاداروں جانتے ہو بی بی نے کیوں فرمایا کربلا نہ جاؤ؟ جانتی تھی کہ حسین کو کربلا جانا ہے, لیکن اپنے جذبات کی وجہ سے, اپنے جذبات کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ سنی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا گیا. یہی بی بی راوی ہیں, فرماتی ہے ایک دن میں اپنے گھر میں تھی, اچانک رسول اللہ تشریف لائے. فرمایا میں حجرے میں جا رہا ہوں, کوئی اندر نہ آئے. بی بی فرماتی ہے میں باہر کھڑی تھی کہ اچانک حسین کا بچپنا پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے نانا کے پاس چلے گئے. میں روکنا چاہتی تھی مگر روک نہ سکی. تھوڑی دیر انتظار کیا, پھر صبر نہ ہو سکا, پھر میں بھی حجرے میں داخل ہوئی. میری آنکھوں نے کیا منظر دیکھا, رسول اللہ فرش پر دراز ہے, رسول اللہ زمین پر دراز ہے, اپنے حسین کو سینے پر لٹایا ہوا ہے. حسین کے بوسے بھی لیتے جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے. مجھ سے صبر نہ ہوا, میں بھی رونے لگی. میں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ آپ کو نہیں معلوم, ابھی ابھی اللہ کا ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا
اس نے مجھے خبر دی ہے کہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو آپ کا حسین کتنا پیارا ہے؟ میں نے کہا مجھے حسین بہت پیارا ہے، مجھ سے حسین کا کوئی دکھ برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے حسین کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے حسین کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے حسین کا گریہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس اللہ کے فرشتے نے مجھے بتایا ام سلمہ جس حسین سے اے اللہ کے رسول آپ کو اتنا پیار ہے، اس حسین کو آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے کربلا نامی ایک سرزمین پر بھوکا پیاسا ذبح کر دیں گے۔ ام سلمہ اس فرشتے نے اس سرزمین کی خاک لا کر مجھے دی ہے، یہ شیشی اپنے پاس رکھ لو، یہ خاک اپنے پاس رکھ لو، جس دن اس کا رنگ سرخ ہو جائے جان لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ بی بی فرماتی ہے عصر عاشور تھی، بی بی سلمہ اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی، خواب دیکھا۔ فرماتی ہے میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، لیکن ایسی حالت میں دیکھا کہ اس حالت میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں لیکن سر پہ امامہ نہیں ہے، سر کے بالوں میں غبار ہے، سر کے بالوں میں محاسن میں ریش مبارک میں گرد و غبار ہے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا، کون سی مصیبت آ گئی، آپ کو اس حالت میں دیکھ رہی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، کربلا کی تپتی ریت پر میرے حسین کے لاشے کو پامال کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔